آج کے اس عید الفطر کے لیے جامعہ مسجد رضا مصطفیٰ کے اندر عالم مصعب پہنچے تو آج عید الاضحیٰ کا دن ہے اور بڑی ہی خوشی کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لفظ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم خداوندی کی تعمیل کی، اس حکم خداوندی کو پورا کیا اور یہ خالی طریقہ ابراہیمی نہیں ہے قربان کرنا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ بھی ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں جتنا بھی عرصہ رہے ہر سال قربانی کیا جاتا ہے، ہر سال۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ایک معمول فرمایا کرتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں تو مشکات شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے، دو جلدوں کے اندر ہے، مشکات کی ساتھی حدیث کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو دمبے جو ہے ذبح کیے قربانی کے، دو۔ ایک صحابی نے سوال کیا، حضرت ایک آدمی کے اوپر تو قربانی کا ایک جانور ہے، اگر بڑا جانور گائے ہے یا اونٹ ہے اس کے اوپر تو 7 حصے ہیں، ایک آدمی کا اپنی حصہ ایک ہے، اور آپ جو ہے قربانی کے لیے 2 دمبے ذبح کر رہے ہیں، حالانکہ آپ کے اوپر تو 2 دمبے نہیں بلکہ آپ کے اوپر تو قربانی کے لیے 1 دمبا بنتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ ایک دمبا جو ہے میری طرف سے ہے اور ایک دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گائے پانی سے رخصت فرمایا، پردہ فرمائے، تو پردہ فرمانے سے پہلے مجھے وصیت کی کہ علی میرے جانے کے بعد تم میرے حصے کی قربانی کرو۔ اس حدیث سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ زندہ جو ہیں وہ صاحب کے حساب ہوتے ہوئے اپنی طرف سے قربانی کریں گے، اگر وہ اس بات کی بھی حیثیت رکھیں، اگر ان کے پاس یہ توفیق ہو کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی
فوج شدگان کے لیے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ تو آپ اپنے والدین کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتے ہیں، حضرت ابو بکر و عمر عثمان و علی کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں، حضرت معاویہ کے بارے یہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ میں ان کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں، لیکن آپ کا بھی حصہ ہے، آپ کو بھی اجر ملے گا، ان کو بھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی قربانی کروایا کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی ترغیب کیا کرتے ہیں کہ بھائی قربانی کیا کرو۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے اور تمہارے لیے اس کے اندر خوب اجر ہے، اور یہی جانور جو ہے قیامت والے دن پھروں اور سینوں کے ساتھ جو ہے اس لیے آئے گا کہ قیامت والے دن تمہاری جو ہے کوشش کروائے گا، تمہاری سفارش کروائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بقرہ عید والے دن یعنی کہ 10 ذی الحجہ کو جانور کی قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی جو ہے عمل نیکی کا اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر ابن آدم کا علیہ السلام کی اولاد کا یعنی کہ میرا اور آپ کا اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب کوئی عمل نہیں ہے۔ اتنا عمل یہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے، اور فرمایا کہ یہ جانور جو ہے یہ کوئی سراب کی سواری بھی نہیں ہے۔ اور میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث کی تلاوت کی، قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال البقرة، بقرہ گائے کو کہتے ہیں عربی کے اندر، تو گائے کے اندر بھی 7 حصے ہیں، والجزور عن سبعة، اور جو ہے اونٹ کے اندر بھی 7 حصے، اس سے بڑے حصے نہیں ہیں، اس سے کم بھی حصے نہیں ہیں، 7 گائے کے اندر ہے، 7 جو ہے اونٹ کے اندر ہے، اور بکری کے اندر 7 حصے نہیں ہیں، اور اس کے اندر ایک حصہ ہے۔ اور جو آدمی ایک بکری لے کر یا ایک چھترا بکرا لے کر بھیڑ کا بچہ لے کر قربانی کرے گا، ایک آدمی کی طرف سے ہوگی، 7 آدمی کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اگر ایک دمبا لے کر گھر کے تمام افراد کی طرف سے قربانی کی جائے تو قربانی ادا نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی کے لیے ایک بات ضروری ہوتی ہے کہ ایک آدمی کے لیے مخصوص کی جائے کہ یہ فلاں بھائی کی قربانی ہے، یہ فلاں بھائی کر رہا ہے، کیونکہ وہ چھوٹا جانور 7 آدمی کے لیے نہیں ہے، وہ ایک آدمی کے لیے ہے۔ گائے جو ہے اس کا قال البقرة عن سبعة کا لفظ آیا، والجزور عن سبعة آیا، گائے اور اونٹ یہ بڑے جانور ہیں، ان کے لیے 7 حصے ہیں، دونوں کے اندر 7 حصے، اس کے اندر 7 حصے۔ اور اونٹ جو ہے وہ بھی بے عیب ہونا چاہیے اور خوبصورت اونٹ ہونا چاہیے، اور ایسا بھی اونٹ نہ ہو جو مثلا کہ لنگڑا ہو، چل نہ سکتا ہو، جس کے دل اور کان بھی کاٹے ہوئے ہو، ایسا اونٹ نہیں ہونا چاہیے، عیبدار اونٹ نہیں ہونا چاہیے، خوبصورت ہو، اچھا اونٹ ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اونٹ اور گائے کے اندر 7 حصے ہوا کرتے ہیں، 7 حصے، اور ان حصوں کے اندر یہ خیال ضرور فرمایا کریں کہ اس جو ہم گائے اور اونٹ کے اندر حصوں کو جو حصے رکھ رہے ہیں، حصے رکھنے کے اندر 7 لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بھی نہیں ہوتا کہ بعض اوقات گھر کے اندر ہوتے وہ تو اعتبار بات ہے، پتہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کا کیا عقیدہ ہے، اس آدمی کی کیا نیت ہے، اس آدمی کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو حصے رکھ رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے۔ اور جو باہر مشترکہ اجتماعی قربانی کر رہے ہوتے ہیں، جیسے مدارس اور مساجد کے اندر قربانی کرنے کا ایک آج کل معمول بنا ہوا ہے کہ حصے رکھے جاتے ہیں،
گائے کے اندر، بچوں کے اندر، تو اجتماعی قربانی جو ہے اس کے اندر یہ تصدیق کیا کریں کہ ہماری جو گائے ہے اس کے اندر کوئی بد عقیدے والا کوئی آدمی تو نہیں ہے، کوئی غیر مسلم تو نہیں ہے، کوئی صحابہ کو گستاخ تو نہیں ہے، کوئی مرزائی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی قربانی کے گائے کے حصوں کے اندر ایک بھی جو ہے قادیانی مرزائی نکل آیا تو ساتوں کے ساتھ حصے ضائع ہو جائیں گے، کسی کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اور اگر انہی 7 حصوں کے اندر ایک جو ہے ایک بھی صحابہ کا گستاخ نکل آیا جو صحابہ کو بھونکتا ہے، ان 7 حصوں کے اندر بھی قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، کسی کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور کسی نے جو ہے بدنیتی کے ساتھ کسی غیر اللہ کی رضا کے علاوہ کسی کی بت کی یا کسی اور چیز کی نیت سے اس نے قربانی کر دی تو اس کی طرف سے بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اور کسی نے صرف اللہ کی رضا کے لیے تو قربانی نہیں کی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تو قربانی نہیں کی، اس نے قربانی کی ہے تو صرف گوشت کھانے کی غرض سے اس کی طرف سے بھی قربانی درست نہیں ہے۔ خالصتاً یہی تمہاری نیت ہونی چاہیے، خالصتاً کہ یہ میں قربانی کر رہا ہوں، یہ سنت ابراہیم اور سنت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، طریقہ ابراہیمی، طریقہ مصطفی ہے، اور میں اس قربانی کو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ لیکن جانو جب آپ اس قربانی کو ذبح کریں گے، ذبح کرنے سے پہلے اس کے خون کے قطرہ گرنے سے پہلے آپ کی قربانی قبول ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کے معاملے میں آزمایا گیا، آپ کو آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا، آپ سے اپنے اولاد کو حضرت اسماعیل اور حضرت ہاجرہ کو وادی غیر زر کے اندر جہاں کوئی آبادی نہیں ہے وہاں چھوڑنے کا کہا گیا، جہاں کوئی جو ہے رہنے کی جگہ بھی نہیں ہے، صرف چٹیاں میدان ہیں، ڈیلے ہی ڈیلے ہیں، وہاں چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے 7 سال کے ہوئے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ بتلا دینا ٹائم ہو گیا۔ تمہارا آزمایا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قسم و قسم کے امتحانوں سے، کبھی آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا۔ جب آپ کو آتش نمرود کے اندر ڈالا گیا تو اس کے اندر بھی عورتوں نے پہلے لکڑیاں ڈالی، اس جو جگہ کو بھرنے کے بعد آگ جلائی، آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا گیا، اور یہ چھپکلی جس کے لیے آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو مارو، آپ کو جو ہے پورے کا ثواب ملے گا، اس چھپکلی نے جو ہے اس وقت یہ پھونکیں مار رہی تھی، اس کی پھونک تو کوئی بہت بڑی نہیں ہے، لیکن یہ نافرمانی کے اندر ہلکی سی پھونک کو لگی ہوئی، اس کی پھونک سے کیا ہونا اتنی بڑی آگ۔ تو کئی طرح کے امتحانوں سے گزرے، 7 سال کی عمر میں قربانی کا حکم دیا گیا، بعد میں لکھا 7 ذی الحجہ سے، بعد میں لکھا 8 ذی الحجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچوں کے پاس آئے ہوئے تھے، حکم ہوا اللہ رب العزت کی طرف سے، اے ابراہیم تو اپنے کسی پیاری چیز کو جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، لیکن میرے پاس اللہ تعالیٰ کا میرے پاس جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز کو میری رضا کے لیے قربان کر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا قربان تو جانور کیے جاتے ہیں، قربان تو گائے کی جاتی ہے، قربان تو بکرے کیے جاتے ہیں، قربان تو دودھا کیا جاتا ہے،
بعد نے لکھا ہے کہ 100 اونٹنی، اور دوسرے دن پھر یہ روزہ ہوا، پھر اور قربانی کی، پھر اس کے بعد جب 9 ذی الحجہ کی رات کو پھر حکم ہوا کہ اپنے پیارے لبِ جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کرو، اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ پھر یہ حکم ہوا صبح جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی نیند سے بیدار ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا خواب دیکھا ہوا جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن انبیاء کرام کا خواب جو ہے وہ وحی الہی ہوا کرتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہوا کرتا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کے بعد اپنی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ سے فرماتے ہیں، ہاجرہ میرے اس پیارے بیٹے اسماعیل کو تیار کر دے، میں اس کو اپنے ایک بہت بڑے مہمان کے پاس لے جانا چاہتا ہوں، اس کو تیار کر دے، اس کو نئے کپڑے پہنا دے، اس کو خوبصورت بنا دے، تاکہ میں اپنے اس بیٹے کو لے کر جاؤں، میرا میزبان بھی خوش ہو جائے۔ حضرت ہاجرہ نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلا دھلا کر خوبصورت بنا کر کپڑے پہنا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا کہ حضرت اس کو لے جائیے، تیار میں نے کر دیا ہے۔ ماں دیکھو، جب بیٹا میں ہوں یا آپ ہوں، کوئی بھی ہو، جب کہیں جا رہا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، بڑے ہوتے تو خود تیاری کر لیتا ہے، جب چھوٹا ہوتا ہے ماں اس کو اچھی طرح نہلاتی ہے، نہلانے کے بعد اس کو خوبصورت بنانے کے لیے بیٹے کے انگور کے اندر سرما بھی ڈالا کرتی ہے، اس کے سر پر پیار و محبت سے تیل بھی لگایا کرتی ہے۔ تو بیٹے کو تیار کر کے اسی نیت سے دیکھو میرا بیٹا خوبصورت بن کے جائے، آگے میزبان بھی کہے کہ دیکھو کیسا ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے۔ حضرت ہاجرہ نے اسی طرح اپنے لبِ جگر اسماعیل علیہ السلام کو اپنے شوہر کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار کیا۔ جب تیار ہوئے، تیار کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا عمل کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بغل کے اندر ایک چھری لی اور دوسری رسی لی، رسی لیتے ہوئے اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں ایک ویران جنگل کے اندر جہاں کوئی بھی چیز آس پاس نہیں ہے، ایک ویران جنگل کے اندر لے جاتے ہیں۔ جا کر راستے میں دونوں باپ بیٹا آپس میں گفتگو کرتے جا رہے ہیں، آپس میں گپ شپ کرتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں۔ راستے کے اندر شیطان کو تکلیف ہوئی، شیطان نے کہا کہ یہ نیکی کا کام کر رہے ہیں، میں اور آپ جب نیکی کا کام کرتے ہیں شیطان مجھے اور آپ کو بھی روکا کرتا ہے۔ جب صبح کی نماز کے لیے میں اور آپ اٹھا کرتے ہیں، شیطان مجھے اور آپ کے سر کو بھی دباتا ہوگا، اب مجھے میری اور آپ کی ٹانگوں کو بھی دباتا ہوگا، آپ اور میرے اوپر ہاتھ بھی پھیرتا ہوگا، سکون کے ہاتھ پھیرتا ہوگا، اسی لیے کہ یہ آدمی آرام سے سو جائے، آرام کی نیند کر جائے، اللہ رب العزت کی جو ہے عبادت سے محروم ہو جائے، اس کی عبادت سے محروم ہو جائے، اللہ کی عبادت نہ کرے، اللہ کے فرموں برداروں میں سے نہ بنے، اللہ کے نافرمانوں میں سے بن جائے۔ اس کی تو یہ کوشش ہوتی ہے۔ کامیاب آدمی وہی ہے جو شیطان کی جو ہے جال میں نہ آئے، شیطان کی جال سے نکل کر اللہ کی عبادت کرے۔ جو آدمی شیطان کی جال کے اندر پھنس گیا وہ جہنم کی جال کے اندر پھنس گیا، جو شیطان کی جال سے نکل گیا وہ جنت کی جال کے اندر چلا گیا۔ شیطان کے کئی ہتھکنڈے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی صحابی رسول کا نام سنا نا؟ پھر قائد صاحب رضی اللہ تعالی ایک مرتبہ رات کو سوئے، تہجد گزار تھے صحابہ، رات کو تہجد کے وقت جاگ گئے۔ کیا ہوا؟ جاگ گئے،
دوسرے دن اٹھے رو رہے ہیں، پریشان ہیں کہ مجھے تہجد کے وقت میری جاگ نہیں آئی، میری تہجد رہ گئی، یعنی تہجد کی نماز رہ گئی ہے، میری رات کی نماز رہ گئی ہے، جو میں رات کے اندھیروں میں اکیلا چھوٹتے ہوئے اپنے رب کے سامنے سر جھکاتا ہوں، وہ میری نماز رہ گئی ہے۔ رو رہے ہیں، پریشان ہیں۔ تو دوسرے دن کیا ہوا؟ رات کو تہجد کے وقت شیطان نے خود آ کر اٹھایا، حضرت اٹھیے، حضرت اٹھیے، تہجد کی نماز پڑھیے، تہجد پڑھائیے۔ حضرت جب اٹھے وہ خوش ہوئے، کہا کہ تو بڑھ کون ہے، مجھے اپنے تعارف کروا، تیری ادا مجھے بہت پسند آئی کہ تو نے نماز تہجد کے لیے مجھے جگایا۔ تو جب تصدیق کی تو اس نے کہا کہ میں شیطان ہوں۔ حضرت نے کہا کہ شیطان کو لوگوں کے نیکی کے کاموں سے روکا کرتا ہے، تو مجھے کیسے اٹھا رہا ہے، تو مجھے کیسے اٹھا رہا ہے؟ کہنے لگا حضرت آپ کی کل تہجد کی نماز رہ گئی، اور جب آپ دن کے وقت روتے رہے، پریشان رہے، اس رونے اور پریشانی نے اس نیکی کو بھی تجاوز کر لیا کہ اس سے بھی بڑھ گئی۔ جب تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ کو کئی درجے نیکی ملی ہے، اس افسوس میں۔ اس لیے میں سوچتا ہوں کہ زیادہ سے بہتر ہے آپ کو تھوڑی نیکی مل جائے تہجد کی نماز۔ فکر نہیں، میرے اور آپ جیسے نہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن ہماری توجہات کہیں اور ہوتی ہیں۔ ہم نماز پڑھی نہ پڑھی تو سب برابر، پڑھتے ہیں پھر بھی کوئی ہوش نہیں، اگر نہیں پڑھتے پھر ہمیں غم بھی نہیں۔ جب نماز رہ جاتی ہے تو ہم اس کی قضا کے لیے سوچتے ہیں۔ دیکھو قرآن کے اندر میرا رب کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کو آتی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ میرا رب کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھو اور قربانی کرو۔ قرآن کے اندر کئی جگہ نماز کا حکم ہے، ہم نے اس حکم کو توڑا ہوا ہے، کئیوں نے تو قربانی کے حکم کو بھی توڑا ہوا ہے۔ بہرحال حضرت ہاجرہ کے پاس گیا، کہا کہ تیرا شوہر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لفظ جگر اسماعیل کو لے گئے ہیں، کہاں بتلائیے؟ حضرت ہاجرہ نے کہا ایک بڑے مہمان کے پاس لے کر گئے ہیں۔ کہا نہیں ہاجرہ، وہ بڑے مہمان کے پاس نہیں، تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کے گئے ہیں۔ کہا نہیں، باپ اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا۔ حضرت ہاجرہ سے کہنے لگا ہاجرہ اس کو تیرے رب کا حکم ہے، اس کو رب العالمین کا حکم ہے۔ حاجرہ نے کہا اے بتا، اگر رب العالمین کا حکم ہے تو یہ تو اسماعیل کی ایک جان ہے، اگر لاکھوں جانیں ہوتی، اگر اس جیسے لاکھوں بیٹے ہوتے وہ اسے رب ذوالجلال کے لیے قربان کر دیتی۔ اگر ابراہیم کو میری قربانی کا بھی حکم ہوتا، میری قربانی کا، تو میں بھی اللہ کے رضا کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتا۔ اور پھر جب یہاں سے رقم ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام کے پاس گیا، پھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس گیا کہ آپ کا بیٹا، آپ کا باپ آپ کو ذبح کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ باپ تو نہیں ذبح کر سکتا، تو پھر کہنے لگے اللہ کا حکم ہے۔ کہا تو ابراہیم علیہ السلام کے لفظ جگر نے اگر اللہ کا حکم ہے، یہ ایک جان ہے، لاکھوں جانیں اس پر قربان کر دیں۔ دعا کیا کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب حب لی من الصالحین، رب حب لی من الصالحین۔ یہ اس دعا کا نتیجہ تھا، یہ اس دعا کا نتیجہ تھا۔ میں اور آپ آج رب حب لی من الصالحین کی دعائیں کرتے رہیں، مجھے اور آپ کو میرا رب بھی اولاد ایسے دے گا جو فرما بردار ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب روکنے کے لیے شیطان گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے اس کو 3 مرتبہ کنکریاں ماری۔ آج جو سعودی عرب کے اندر حج کے موقع پر حاجی اکرام، حجاج اکرام یہ اس سنت کو ادا کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لفظ جگر کو لے کر جاتے ہیں، اور اس میران جگر کے اندر جہاں ان کی مینا کے اندر جہاں آج حجاج اکرام قربانی کر رہے ہیں مینا کے مقام کے اندر، وہاں مینا کے مقام پر لے گئے
میں قربانی کے لیے تیار ہوں، لیکن میری کچھ شرائط ہے۔ میری کیا شرائط ہے؟ میری آنکھوں کے پٹی باندھ دینا اور ذبح کرنے سے پہلے اچھی طرح چھریوں کو تیز کر لینا، چھریوں کو تیز کر لینا تاکہ جو ہے میرے گلے کے اوپر اچھی طرح چھری گر جائے، اتنی تیز چھری کر لینا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کرنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے چھری کو تیز کیا۔ آج کسائی بھی چھری کو تیز کرتے ہیں اور تیز کرنی چاہیے تاکہ جانور کو تکلیف نہ ہو، بلیڈ کی طرح جو ہے جانور کی گردن پر گر جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس چھری کو تیز کرنے کے بعد اپنے لفظ جگر کو باندھنے کے بعد چھری پھیرتے ہیں۔ چھری تیز ہے، تیز دھار والی ہے، لیکن اسماعیل کے گلے کو نہیں کاٹ رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ رگڑ رہے ہیں، بار بار چھری کی دھاروں کو سیدھا کر رہے ہیں، چھری کی جو ہے تیزی بڑھا رہے ہیں، پھر بھی چھری ذبح نہیں کر رہے۔ وہی چھری اگر میرے اور آپ کے ہاتھ پر لگائی جائے تو میرے اور آپ کا ہاتھ کٹ جاتا ہے، بعض کسائیوں کا بھی ہاتھ کٹ جاتا ہے، کھال ہوتا ہے۔ ذبح کرتے وقت کتنی چھری تیز ہوتی ہے، لیکن وہی چھری اسماعیل کے گلے پر نہیں چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام یہ بھی تو کہہ رہے ہوں گے چھری تو چلتی کیوں نہیں، تیری وجہ کیا ہے؟ اسماعیل کا نرم سا گلا تو کاٹتی کیوں نہیں ہے، تیری وجہ کیا ہے نہ کاٹنے کی؟ تو پھر چھری نے بھی میرے رب ذوالجلال سے دعا کی، یا اللہ مجھے بھی زبان دے کہ میں تیرے حبیب کو، تیرے خلیل کو یہ جواب دے سکوں کہ تیرا حکم ہے، تم مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کو اللہ نے زبان دی، اس نے بولا کہ اے ابراہیم میرے نبی تم ناراض کیوں ہوتے ہو؟ ناراض نہ ہو جاؤ، مجھ سے راضی ہو جاؤ، میرا قصور نہیں ہے، میں تو کاٹ لیتی، لیکن آپ تو مجھے ایک یا دو مرتبہ کہہ رہے ہیں اسماعیل کے گلے کو کاٹ دے، لیکن جس رب کے لیے آپ اسماعیل کی قربانی کر رہے ہیں وہ رب نے مجھے 70 مرتبہ کہا ہے اسماعیل کے گلے پر ایک جو ہے تراش بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ امتحان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو گیا۔ امتحان کا مقصد جو تھا وہ پورا ہو گیا ہے، اس لیے قربانی کا جو ہے اس میں جو ہے چھری کو بھی اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی ذکر کو سوا نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے